السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ اپنوں کے ساتھ خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا دن ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بہت ساری چیزیں آج کی روٹین میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گی، لیکن اس سے پہلے میں ایک بہت ہی پیاری سی دعا مل کے آپ سب کے لیے مانگوں گی کہ کثرت مت مانگیے، برکت مانگیے۔ کثرت آزمائش ہے جبکہ برکت ایک نعمت ہے۔ کثرت نصیب ہے اور برکت خوش نصیبی۔ کثرت آپ کا اندازہ ہے کہ اس قدر ہو تاکہ آپ کی ضروریات پوری ہوں، اور برکت اللہ تعالیٰ کی گارنٹی ہے کہ جو ملے اس میں ضروریات لازماً پوری کرنی ہے۔ کثرت والے حساب میں پھنس گئے اور برکت والے پار لگ گئے۔ دعا ہے کہ آپ جن دعاؤں کے لیے بھی ہاتھ اٹھائیں وہ دعائیں قبول ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی، آپ سب کی پریشانیاں دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو سب سے پہلے آج میں نے اپنے لیے ایک چائے کا کپ بنایا گرم سا، اور اس کے ساتھ میں نے کچھ بھی کھائے پیے بغیر بس اپنے بیٹے کے لیے میں نے جلدی سے اورنج جوس بنایا۔ ساتھ میں اس میں تھوڑا سا پلپ بھی ایڈ کر دیتی ہوں اورنج کا، کیونکہ سم ٹائم وہ اورنج فروٹ تو نہیں کھاتا، تو میں اس کو جوس بنا دیتی ہوں، اس طرح سے وہ کم از کم پی لیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی میں نے ساتھ ہی لانڈری شروع کر دی ہے، کیونکہ میں نے کہا ایک طرف میں کپڑے جو ہے وہ ڈال دیتی ہوں مشین میں، اور دوسری طرف جو میرے گھر کے پورے کام پڑے ہوئے تھے، سب سے جو زیادہ امپورٹنٹ تھا وہ تھا کچن، کیونکہ کچن میں آلریڈی اتنا میس تھا اور میرا جو سٹوو ہے وہ اتنا گندا ہو چکا تھا کہ اس کی کلیننگ بس مجھے نا وہ ایک ریسٹلیسنس ہوئی ہوئی تھی میرے اندر کہ بس اس کو میں نے صاف کرنا ہے ہر حال میں، کیونکہ جب دل بے چین ہو جائے نا تو مجھے ایسا لگتا ہے کچن صاف کر لینا چاہیے، کیونکہ چمکتا ہوا چولہا اکثر دل کے دھندلے خیالوں کو بھی صاف کر دیتا ہے، اور کچن صاف کرنا ایسے ہے جیسے اپنے دل کی الجھنوں کو ترتیب دینا۔ تو جب بھی آپ کا دل چاہے کہ آپ کوئی مینٹل کتھارسس کرنا چاہ رہے ہیں تو بس اپنے گھر کی صفائی کریں، اور آپ بہت ہی ریلیکس فیل کریں گے، اور آپ کو لگے گا کہ بہت ساری پریشانیاں جو ہے نا وہ صفائی کے ساتھ ساتھ اسی طرح آپ نے ان کی بھی صفائی کر دی ہے اور وہ دور ہو گئی ہیں۔ تو گھر سنوارنا دراصل اپنے اندر کی الجھنوں کو سلجھانا ہے۔ گھر کے کام تو آپ کو پتہ ہے وہ تو کرنے ہی ہوتے ہیں، اور وہ ایک روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہیں، وہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتے۔ آج پوری صفائی کر کے سوتے ہیں، گھر چمک رہا ہوتا ہے، نیکسٹ ڈے وہ آپ کو دوبارہ سے اسی طرح سے اسی روٹین کے ساتھ اسی جوش و جذبے سے آپ کو دوبارہ سے کلیننگ کرنی ہوتی ہے، کوکنگ کرنی ہوتی ہے، ڈش واشنگ اور بہت سارے کام۔ درمیان میں ریسٹ بھی لے لیتی ہوں، ضروری نہیں ہوتا کہ سارے کام میں روز ہی کروں، کچھ کام میں ویکنڈ کے لیے بھی رکھ لیتی ہوں۔ صفائیاں اور یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے اپنے دل کی باتیں بھی کہوں گی کہ جیسے میرے پیرنٹس جو ہیں وہ پاکستان میں ہوتے ہیں، تو ویسے تو ہر سال میں چلی جاتی ہوں، ان سے مل بھی آتی ہوں، پر آپ کو پتہ ہے اپنے ماں باپ سے جتنا بھی ملیں اتنا کم ہے، اور دل کہاں بھرتا ہے۔ اور جو بھی لوگ اس وقت ظاہر ہے اپنے ماں باپ سے دور ہیں، وہ آؤٹ آف کنٹری ہیں یا آؤٹ آف سٹی ہیں، میرا خیال ہے وہ اس فیلنگ سے گزرتے ہیں، اور وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوں گے کہ کیسا فیل ہوتا ہے جب آپ کی ساری زندگی آپ کے ماں باپ کے ساتھ گزری ہوتی ہے، اور جب آپ کو ان سے دور رہنا پڑے تو کافی مشکل ہوتا ہے۔ اور اکثر میں ان کو یاد کرتی ہوں، پرانی تصویریں دیکھتی ہوں، یا جو بھی ہم پکچرز لیتے ہیں وہ دیکھتی ہوں، تو بس آنکھیں جو ہیں وہ بھر آتی ہیں، میں روتی ہوں سم ٹائم بیٹھ کے، لیکن یہ کہ دعا بھی کرتی ہوں، اور یہ بھی اچھا وقت ہے جو گزرا، وہ بھی بہت اچھا وقت تھا۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، اور اس چیز پہ بھی شکر ادا کرتی ہوں کہ شکر ہے ہمارے والدین جہاں بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ خوش رکھے، صحت یاب رکھے۔ تو آج نا میں نے بڑی خوبصورت سی بات پڑھی، میں نے بلکہ میں بس انسٹاگرام ہی اسکرول کر رہی تھی، تو وہاں پہ میں نے ایک بڑی پیاری سی جو دعا ہے نا وہ پڑھی، وہ مجھے بڑا اچھا لگا دیکھ کے کہ واقعی یہ سچ ہے، تو میں وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ کہ کہتے ہیں کہ آپ کی ماں جب آپ کو کہے کہ اللہ تینوں بڑے رنگ لاوے گا، تو یقین کریں اللہ ضرور لگائے گا۔ اور یہ مجھے بات اتنی خوبصورت لگی کہ میں نے اپنے انسٹا کی فیڈ پہ وہاں پہ بھی شیئر کیا، پوسٹ کیا، ساتھ میں نے واٹس ایپ پہ بھی اسٹیٹس لگا دیا۔ مجھے یہ کچھ ایسی ہوتی ہیں نا دعائیں جو آپ کے دل کے بہت قریب ہوتی ہیں، اور سم ٹائم آپ کی نظروں کے سامنے سے گزریں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کے دل کے بہت ہی قریب ہے یہ دعا، اور مجھے اتنی خوبصورت لگی کہ میرا دل تھا کہ میں آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ تو واقعی جو ماں باپ کی دعائیں ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں نا، وہ تو پتھر بھی پہاڑ بھی ہلا دیتی ہیں، اور خاص کر والدین بلکہ دونوں کی ہی، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کو سلامت رکھے۔ ساتھ ہی ساتھ میں جب بات ہو رہی ہوتی ہے کہ دوسرے ملکوں کی، تو ساتھ ہی اپنا ملک تو بہت یاد آتا ہے، کیونکہ وہ تو ہمارا ہوم لینڈ ہے،
کینیڈا میرا سیکنڈ ہوم لینڈ ہے. میری جو آدھی سے زیادہ لائف ہے وہ پاکستان میں گزری ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی اکثر اس کا ذکر کیا ہے. تو پاکستانی ہونے پہ مجھے فخر ہے اور الحمدللہ بہت ہی اچھا وقت گزرا وہاں پہ، اور پاکستان نے بہت کچھ دیا اور ہم نے وہاں پہ بہت کچھ سیکھا. تحفظ بھی دیا، عزت دی، ایجوکیشن دی، ایک اچھا گھر دیا، رشتے دیے. ظاہر ہے ہمارے چچا، ماموں، تایا، ہماری کزنس، فرینڈ سرکل سب وہیں پہ ہے. جو بچے ارلی ایج میں آ جاتے ہیں وہ جلدی سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں، لیکن جو لوگ بعد میں آتے ہیں شادی کے بعد یا خود سے بعد میں جب اپلائی کر کے ایز اے اسٹوڈنٹ آتے ہیں یا پی آر وغیرہ پہ آتے ہیں، بعد میں وہ بہت زیادہ مس کرتے ہیں پاکستان کو یا اپنے گھر کو، جہاں سے بھی ہوں، چاہے وہ پاکستان ہو یا کوئی اور ملک ہو جہاں پہ آپ کا بچپن گزرا ہو. تو اب آنے والی جو زندگی ہے وہ یہاں گزر رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان کی یاد میرے اندر سے ختم ہوئی ہو. وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ صفائیاں بھی میری ذرا نا زور و شور سے چل رہی ہیں. اور بس پورا کچن فریج میں نے اندر سے ساری کلین کر دی تھی، لیکن اس کے بعد میں اس کو پورا وہ کور نہیں کر پائی کیونکہ اندر بہت ہی زیادہ میس تھا. اس کو میں نے اچھا سا کلین کیا، کچن صاف ہو گیا. ساتھ ہی میں نے سوچا کہ اب میں اپنے بیٹے کے لیے جلدی سے نا کھچڑی بنا لوں. میں اس کے لیے ایک سافٹ سی دال والی مونگ کی دال کی کھچڑی بناتی ہوں. مونگ کی دال بچوں کے لیے ایک بہترین سورس ہے اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں. اور یہ ہے کہ میں اس کو جلدی سے پریشر کوکر میں نہ بنا دیتی ہوں، وہ جلدی سے یہاں پہ میں بہت وہ والا جو دوسرا پریشر کوکر تو نہیں یوز کرتی. مجھے شروع سے کافی ڈر لگتا تھا، تو میں نے پھر یہ انسٹنٹ پاٹ خرید لیا، کیونکہ پریشر کوکر سے مجھے پتہ نہیں کیوں ایک الگ سا ہی وہ مجھے ایک فیئر میرے اندر ڈیولپ ہوا ہے. اور میں نے ہمیشہ سے زیادہ دیر میں ہنڈیا میں پکا لیتی تھی، لیکن میں اس کو جب تک میں نے انسٹنٹ پاٹ نہیں لیا تھا. اب کیونکہ لے لیا ہے تو زندگی بہت آسان ہو گئی ہے میرے لیے. ساتھ میں نے اس میں کالی مرچ ایڈ کی، نمک، ہلدی اور ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالا. اور وہ اس نمک میں تھوڑا سا ڈال دیتی ہوں، اس سے نا ویسے کہتے ہیں چھوٹے بچوں کو نمک نہیں زیادہ دینا چاہیے، لیکن میں ہلکا سا اس میں ضرور ڈالتی ہوں تاکہ ایک ٹیسٹ اس کا ڈیولپ ہو جائے. تو جہاں میں بات کری تھی مونگ کی دال کی، تو مونگ کی دال جو ہوتی ہے نا وہ ٹوڈلرز کے لیے، بچوں کے لیے اس کے بہت بینیفٹس ہیں. فل آف پروٹین ہوتی ہے، بچوں کی ہڈیوں، پٹھوں اور نشوونما کے لیے پروٹین بے حد ضروری ہوتی ہے. تو اس لیے یہ مونگ کی دال نا بہت ہی بچوں کے لیے فائدہ مند رہتی ہے. اس کے علاوہ یہ ہلکی بھی ہوتی ہے، تو بچے کے جو اسٹمک ہوتا ہے اس پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالتی، جلدی آپ ڈائجسٹ کر لیتے ہیں بچے. اور اس کے اندر جو وائٹامن ای اور بی کمپلیکس ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اس میں فولک ایسڈ اور آئرن بھی ہوتا ہے. تو اس کے اتنے فائدے ہیں کہ اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں نا تو آپ سچ میں آپ حیران رہ جائیں گے. آپ ضرور پڑھیے، خود بھی جا کے اس کو سرچ کریں. اور یہ میں ضرور دیتی ہوں اس کو، مطلب ایوری ادر ڈے میں اس کو ضرور دیتی ہوں. یہ شوق سے کھا بھی لیتا ہے. تو آخر کار بیٹے کی جو کھچڑی ہے وہ بھی ہوگی ریڈی. بہت ہی مزے کی تھی. سم ٹائم تو میں بھی ساتھ ہی کھا لیتی ہوں. اور اس کے علاوہ کچن جو ہے وہ فائنلی اپنی اس کی صفائی جو ہے وہ ہو چکی ہے الحمدللہ. تو کچن ہو گیا صاف، کیونکہ صفائی کے بعد ایک الگ ہی فیلنگ ہوتی ہے، سکون ملتا ہے، جیسے آپ کا ذہن کا جو ہے بوجھ ہے نا وہ بھی ہلکا ہو جاتا ہے. تو اب ایسے لگ رہا ہے جیسے پورا گھر نیا نیا لگ رہا ہو، کیونکہ کچن اور باتھ روم اگر آپ کے گھر کا صاف ہے نا تو آپ سمجھیں کہ آپ کا پورا گھر صاف ہے. تو باتھ روم جو ہے وہ میں ایوری ڈے کلین کرتی ہوں، لیکن جو کچن ہے وہ میں ونس ان اے ویک ڈیپ کلیننگ کرتی ہوں. جبکہ جو ڈش واشر اور فریج ہے اس کو تو میں پراپر ٹائم نکال کے کوئی 2 ہفتے میں ایک دفعہ کر لیتی ہوں، کیونکہ وہ زیادہ ڈیپ کلیننگ اس کی ریکوائرڈ ہوتی ہے، کیونکہ سارا سامان پہلے باہر نکالنا ہوتا ہے. سو چلیں، یہ ہو گیا، ہماری صفائی تو ہو گئی ہے ڈن. جب ہم ایکچولی گھر صاف کرتے ہیں نا تو صرف جگہ نہیں بلکہ اپنا موڈ، اپنا دل بھی تازہ کر لیتے ہیں. اور کچن بھی چمک رہا ہے اور دل مطمئن ہے، کیونکہ آپ کا کچن اور باتھ روم ہی ہے جو مین جگہیں ہوتی ہیں وہ صاف ہو گئیں. اور کہتے ہیں نا کہ کسی عورت کی سلیقہ مندی دیکھنی ہو نا تو آپ اس کا کچن اور باتھ روم دیکھ لیں. اگر وہ صاف ہے تو سمجھیں کہ ہر چیز بیسٹ ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم وہی دونوں کو صاف کرنا سب سے مشکل ہو جاتا ہے. آئی ہوپ کہ آپ سب کو میرا بلاگ بہت پسند آیا ہوگا. لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور سب اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی شامل رکھیں. آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں. سی یو، اللہ حافظ.